اتنا یہ اپنے گھر والوں کے لیے ہوتے جتنا میرے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو آج بھی انہوں نے کہا کوئی پلان نہیں تھا، میرے پاس کوئی بات بھی نہیں ہے کرنے کو، ہم ایک جگہ کام سے گئے تھے، کہا کہ بات کر لیں. تو میں مخاطب ہوں یہ جو آپ کے 13 14 15 سال سے بڑے لڑکے ہیں، کیونکہ میری بات ان کو سمجھ آئے گی، باقی بھول جائیں گے. 2 منٹ کی توجہ چاہوں گا، جتنے یہاں سے بوائز بیٹھے ہوئے ہیں، جتنی یہاں پہ بڑی بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، اسٹوڈنٹ بیٹھی ہوئی ہیں. ایک شعر ہے، آپ نے ملٹیپل ٹائم سنا ہوگا، علامہ اقبال کا ہے، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. آپ لوگوں کو اس کی سمجھ آئی ہے کیا نہیں آئی؟ میں بتا دیتا ہوں. ابھی یہاں ایک اسپیچ کی تھی، گل رخ نام تھا یا کیا تھا، بہت اچھی اسپیچ تھی، بہت انٹرٹیننگ کے علاوہ بہت زیادہ اٹینشن والی باتیں تھیں. ہم اکثر یہ سنتے ہیں کہ بھئی پاکستان میں سسٹم خراب ہے، ایجوکیشن سسٹم، ریزیڈینشیل سسٹم، ہیلتھ سسٹم، لا سسٹم. بالکل. کبھی سوچا واٹ از سسٹم؟ یہ کیا ہے؟ آپ نے کبھی نہیں دیکھا کہ میں سسٹم پڑھا ہوا ہو، کہیں پہ دیکھا ہوا، اس کو میں اسپیکر کہہ سکتا ہوں، اس کو میں ڈیسک کہہ سکتا ہوں، ڈیسک کہہ سکتا ہوں. سسٹم از ناٹ اے فزیکل تھنگ. کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ اس کو دیکھ کے اس کو ٹھیک کر دیں. تو پھر کیا ہے سسٹم؟ سسٹم کیا ہے؟ سسٹم نام ہے انڈیویجول لوگوں کی عادتوں کا. جب ایک گروپ آف پیپل کی عادتیں خراب ہوں، ہم کہتے ہیں سسٹم خراب ہے. جب ایک لوگوں کے ہجوم کی، ایک گٹھے کی عادتیں خراب ہوں، برائیاں ہوں، اس کو ہم کہتے ہیں کہ سسٹم ہی خراب ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگوں کا ہجوم کیا ہے؟ لوگوں کا ہجوم ہے انڈیویجول شخص کا مجموعہ. میں ایک اسٹوڈنٹ ہوگا، بہت سارے ہوں گے تو وہ ایک مجموعہ ہو جائے گا. اگر کوئی 2 اسٹوڈنٹ خراب ہے، 3 خراب ہے، 4 خراب ہے، تو وہ اوور آل آپ کی سوسائٹی میں وہ بگاڑ آ جاتا ہے. تو میں یہ بس یہ کہنا چاہوں گا کہ ہر شخص جو ہے نا اپنے ذمے کا کام اچھے سے کرے، اپنے ذمے کی جو رسپانسبلٹیز ہیں، ذمہ داریاں وہ پوری کرے، اور ہر شخص شعور سے رہے. ایک اسکول، ایک کوچنگ، کالج، یونیورسٹی آپ کو ایجوکیشن دے سکتی ہے، شعور آپ کو خود لینا ہے. شعور آپ کو خود لینا ہے. واٹ از شعور؟ شعور کیا ہے؟ اچھے برے کی تمیز، کیا چیز اچھی ہے کیا بری ہے. ایک چیز تو میں گزارش کروں گا سب سے کہ ہم جب کہیں بیٹھے ہوتے ہیں، بات کر رہے ہوتے ہیں، کوئی معاملے کر رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار یہ برا ہے لیکن ایسا ہی ہوتا ہے، یہ برا ہے لیکن ایسا ہی ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے برائی کو ایکسپٹ کر لیا ہے اور آپ اس کو اون کرتے ہو اور آپ اس کی بڑھوتری میں مددگار ہو. تو پہلا اسٹیپ کیا ہوتا ہے کہ برائی کو برائی ماننا. جب تک کوئی شخص برائی کو برائی نہیں مانے گا وہ کبھی اس کو ٹھیک کر ہی نہیں سکتا. تو اگر آپ کو کہیں خود میں، اپنے ساتھ والوں میں، اپنے معاشرے میں، اپنے معاملات میں، اپنے جونیئرز میں، اپنے پڑوس میں ارد گرد کہیں کوئی برائی نظر آتی ہے، کوئی کچرا پھینک رہا ہے، کوئی گالی دے رہا ہے، کوئی 2 نمبری کر رہا ہے، کوئی ملاوٹ کر رہا ہے، ایٹ لیسٹ آپ اس کو برا بولیں. اور یہ ہمارے اسلام میں بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ کی ریاست رکھی، قائم رکھی، تو اس کو یہ کہا کہ پہلا حق تو یہ ہے کہ اس کو آپ ہاتھ سے روکو. کچھ بھی برا ہو رہا ہے، یہ نہیں کہا کہ کوئی جھوٹ بول رہا ہے تو روکو. سب برائی آ رہی ہے اس کے اندر، ملاوٹ، جھوٹ، دھوکہ، حسد، چغلی، بندوں کو لڑوانا، اپنی منافقت کرنا، ٹھیک ہے، ہر طرح کی برائی. جب برائی آ جاتی ہے پہلا کیا ہے؟ اپنے ہاتھ سے روکو. نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو. اب بھی نہیں روک سکتے تو کم از کم اس کو برا سمجھو. اس وقت ہمارا ایشو یہ ہے ایز اے قوم کہ ہم نے برائی کو برائی سمجھنا ہی چھوڑ دیا ہے. جب آپ نے برائی کو برائی سمجھنا چھوڑ دیا ہے تو اب آپ آگے نہیں بڑھو گے، اب آپ پیچھے ہی جاؤ. اور ایک اور اسٹیپ ہوتا ہے کہ جب آپ نے برائی کو برائی سمجھ لیا اور اس کے بعد آپ نے اس پہ کچھ ایکشن نہیں لیا تو آپ رک جاؤ گے. اور جو شخص رکا رہتا ہے وہ پیچھے رہتا ہے، کیونکہ باقی دنیا بڑھ رہی ہے. پہلا اسٹیپ کیا ہے کہ آپ نے برائی کو برائی سمجھنا ہے، اس پر اسٹیپ لینا ہے، اس کی کریکشن، جس حد تک لمٹ ہے، جس کے جو اختیار میں ہے، آپ اپنے چھوٹوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں، خود کو ٹھیک کر سکتے ہیں، آپ جو معاملات کرتے ہیں اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں.
اور اگر آپ نے وہ بھی نہ کیا تو آپ رک جاؤ. اور ایک بالکل لاسٹ لائن بول کے ختم کروں گا. بڑی زبردست لائن ہے, اور تو وہ ایک پوری کی لائن تھی کہ انسان پانی میں گرنے سے نہیں مرتا. انسان پانی میں یا دریا کہہ لو, دریا میں گرنے سے نہیں مرتا, اس پہ پڑے رہنے سے مرتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر آپ برائی میں, تو چلو کسی طرح آپ برائی میں آ گئے, لیکن آپ اسی برائی میں ہی رہیں گے. انسان پانی میں گرنے سے نہیں مرتا, پانی میں پڑے رہنے سے مرتا ہے. اگر آپ کوئکلی اس سے باہر نکل آئیں تو آپ بچ سکتے ہیں. تو اگر آپ کسی بھی برائی میں ہیں تو برائی میں گرنے سے, پانی میں گرنے سے, اگین ریپیٹ کرو تاکہ ہر ایک کو سمجھ آ جائے, انسان نہر میں, سمندر میں گرنے سے نہیں مرتا, انسان اس میں پڑے رہنے سے مرتا ہے. تھینک یو.